अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। तोशाखाना 2 में इन पर फ़र्द जुर्म आयद होगी। आज इस खबर पर हम तफसीली तौर पर इस व्लॉग में बात करेंगे। दूसरी खबर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है, हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए 2 शर्तें आयद कर दी हैं। ये 2 शर्तें कौन सी हैं? इससे पहले हमेशा तहरीक इंसाफ शर्तें आयद करती थी, लेकिन इस मरतबा हुकूमत ने कौन सी शर्तें रखी हैं इस पर बात की जाएगी। और तीसरी खबर जो मैं अपने इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है, सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल और जस्टिस मंदोखेल के फ़ौजी छावनियों से मुतल्लिक अहम रिमार्क्स। जी बिल्कुल, इस पर भी बात की जाएगी, तो व्लॉग को पूरा लाजमी सुनिएगा। लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फ़ौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली तमाम वीडियोस आप तक फौरी पहुंच सकें। अब नाज़रीन, बाकायदा इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इस खबर के साथ कि हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए 2 शर्तें आयद कर दी हैं। इन 2 शर्तों के हवाले से मैं आपके साथ बात करूँगा। हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल बाकायदा हुकूमत के साथ रब्ता किया था। अगरचे इस हवाले से हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों जो है वो कतरा रहे हैं मुज़ाकरात को आश्कार करने से, लेकिन बहरहाल ये मुज़ाकरात हुए हैं। कुछ हुकूमती रहनुमाओं का कहना है कि ये मुज़ाकरात नहीं कहा जा सकता, अलबत्ता राब्ते हुए हैं, इनको राब्ता ज़रूर कहा जा सकता है। कल मैंने बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बुनियादी तौर पर इमरान खान को बचाने के लिए ये अपना आखिरी कार्ड खेल रहे हैं, ताकि इमरान खान को जो फैज़ हमीद के साथ मुंसलिक करके 9 मई के वाक़यात के साथ जोड़कर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई मुतवक्के है, उससे इमरान खान को बचाया जा सके। लेकिन इस पर गुज़िश्ता रात इस पर हुकूमती जो तर्जुमान हैं तारड़ साहब, अतात मोहम्मद तारड़ साहब, उनकी जानिब से एक इंतहाई अहम बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म से असद कैसर की कोई मुलाकात नहीं हुई। ये बात तो हमने भी नहीं की थी। फिर उन्होंने कहा है कि स्पीकर के पास बहुत से लोग ताज़ियत के लिए आ रहे हैं, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों लोग शामिल हैं। मुलाकातें भी हो रही हैं, लेकिन बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं हो रहे। फिर उन्होंने मज़ीद कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एतबार कौन करेगा। 26वीं आइनी तरमीम पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करती रही और अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये तमाम जब मुज़ाकरात होने के बाद जब तरमीम की मंजूरी की बात आई तो 26वीं आइनी तरमीम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकदम पीछे हट गई। फिर उन्होंने कहा कि गोली का जो तहरीक इंतशार गोली का झूठा बयानिया बना रहे हैं, गोली चली है तो तहरीक इंसाफ वाले सबूत सामने आए। अब नाज़रीन, जो इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ को अगर हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात करने हैं तो फिर 2 शर्तें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि वो पहले इन 2 शर्तों पर अमल करे। जिसमें पहली शर्त 9 मई के बयानिया और दूसरी 26 नवंबर, इन दोनों वाक़यात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शर्मिंदगी का इजहार करे। तो नाज़रीन, ये 2 शर्तें जो हैं अब बाकायदा हुकूमत की जानिब से रख दी गई हैं, सामने आ गई हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर है कि वो इस मामले पर क्या करती है। लेकिन मेरे ख़्याल से ये दोनों ये शर्तें और हुकूमत तहरीक इंसाफ की जानिब से जो शर्तें रखी जा रही हैं, दोनों मैंने कहा था कि पहले मुतालबात जब मुज़ाकरात होते हैं तो दोनों जानिब से मुतालबात ज़ोर पर होते हैं, फिर उसके बाद मुतालबात में कुछ ना कुछ नरमी की जाती है और फिर उसके बाद मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं। ये हर डायलॉग का यही प्रोसेस होता है। कहीं पर ऐसा नहीं होता कि एक रुकाती एजेंडा हो और उसी एजेंडे के ऊपर ही बात हो। हमेशा कुछ ना कुछ मुज़ाकरात का मकसद ही अपने अपने मुतालबात से कुछ पीछे हटकर दूसरे फ़रीक को भी कुछ ना कुछ देना होता है। अब नाज़रीन, अगली खबर जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है बुशरा बीबी और इमरान खान पर जो फ़र्द जुर्म आयद हुई है तोशाखाना 2 में। आज अचानक, वैसे मुकदमे की समाअत का तो सबको इल्म था, लेकिन आज अचानक ख़बर ये सामने आई तकरीबन 3:30-4 बजे के करीब कि तोशाखाना 2 में इमरान खान और बुशरा बीबी पर बाकायदा फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है और 18 दिसंबर को इन्हें जो है वो गवाहियों के लिए तलब कर लिया गया है। स्पेशल सेंटर 1 इस्लामाबाद के जज ने इस मुकदमे पर समाअत की। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड पर भी समाअत थी।
پھر بشرا بی بی کا ضمانت کا بھی مقدمہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہے انہوں نے ویسے آج میرے نزدیک ضمانت کے اس مقدمے سے جان ہی چھڑائی ہے، حالانکہ بشرا بی بی کی ضمانت منسوخی کے حوالے سے بڑا اہم پروف تھے۔ جب اس مقدمے کی بشرا بی بی کی ضمانت منسوخی کے مقدمے میں جب سماعت ہوئی تو میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ بشرا بی بی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ضمانت کا غلط استعمال کر رہی ہیں، کدھر ہیں بشرا بی بی؟ کیا کمرہ عدالت میں موجود ہیں؟ جس پر انہیں بتایا گیا کہ جی بالکل بشرا بی بی آج کمرہ عدالت میں موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد عدالتی استفسار پر بتایا گیا کہ 23 اکتوبر سے اب تک 15 تاریخیں ہو چکی ہیں، ہفتے میں 3 سماعتوں کا ٹرینڈ جو ہے وہ چل رہا ہے اور ٹرائل میں جلدی لگ رہی ہے۔ آج بھی بشرا بی بی کا ٹرائل ہے اور ہفتے میں 3 سماعتوں کا ٹرینڈ کا مقصد کہیں سے ڈائریکشن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہر ہفتے میں 3 سماعتیں ہو رہی ہیں۔ کئی مرتبہ بشرا بی بی کو حاضری سے استثناء بھی ملا ہے۔ پھر اس کے علاوہ عدالت نے استفسار کیا کہ 23 اکتوبر کو تھریٹس تھے جس کی وجہ سے بشرا بی بی پیش نہیں ہوئی ہے، وکیل سلمان صفدر نے کہا۔ بہرحال جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ضمانت منسوخ کرنے کی بجائے یہ آبزرویشنز دے دی، جو کہ میرے خیال سے فیصلے میں بھی یہی ہوگی کہ اگر بشرا بی بی پیش نہیں ہو رہی یا کوئی بھی ملزم ہائی کورٹ سے ضمانت حاصل کرنے کے بعد ٹرائل میں تعاون نہیں کر رہا، پیش نہیں ہو رہا، تو ٹرائل کورٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ملزم کی ضمانت منسوخی کر دے۔ ویسے میرے خیال سے اس میں ہائی کورٹ جو ضمانت دے رہی ہے یا تو وہ اپنی پہلی ججمنٹ میں یہ لکھ دیتے یا پھر آج ان کو ضمانت منسوخ کرنی چاہیے تھی، لیکن بہرحال چلیں، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب بڑے اچھے جج ہیں، بڑی ہم ان کی عزت کرتے ہیں، تو آج ہم معاملے کو یہیں تک رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جس خبر پر ہم بات کریں گے وہ ہے بلغاری سیٹ کے حوالے سے، اس میں بیچ میں یہ خبر آ گئی تھی۔ پھر اس بلغاری سیٹ کی میں کچھ حقیقت بھی آپ کے ساتھ بتا دوں کہ بلغاری سیٹ بنیادی طور پر جناب بشرا بی بی کو جو ہے 2021 میں جب انہوں نے سعودی عرب کا عمران خان کے ساتھ وزٹ کیا تھا تو محمد بن سلمان کی جانب سے بلغاری سیٹ دیا گیا تھا۔ اس بلغاری سیٹ جس میں آج فرد جرم عائد ہوئی ہے بشرا بی بی پر، اس میں بریسلٹ تھا، انگوٹھی تھی، جھمکے تھے، نیکلس تھے اور اس انگوٹھی کے اندر ایک گلابی رنگ کا ہیرا بھی جوڑا ہوا تھا، اس کے علاوہ موتی بھی جوڑے ہوئے تھے۔ بڑا قیمتی ہار تھا یہ، تقریباً 7.5 کروڑ روپے اس کی مالیت بتائی جا رہی تھی، جبکہ بشرا بی بی اور عمران خان نے صرف 58 لاکھ روپیہ اس کی مالیت لگا کر اس کو خرید لیا تھا۔ 7.5 کروڑ روپیہ انہوں نے یہاں سے بھی کما لیا۔ بہرحال اب پھر اس پر ہمارے دوست کہیں گے کہ جناب کوئی ذاتی مفاد تو نہیں لیا، جیسے وہ القادر ٹرسٹ میں ہزاروں کنال زمین لے لی ہے لیکن کوئی ذاتی مفاد نہیں لیا۔ بہرحال ٹھیک ہے، اللہ واسطے انہوں نے ٹرسٹ بنا دیا۔ اور پھر اس کے بعد جناب اب ہم جو اس خبر پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ خبر ہے سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے حوالے سے مقدمہ تھا۔ اس مقدمے کی سماعت بھی آئینی بینچ نے کی۔ اس مقدمے کی سماعت کے دوران جسٹس مسرت حلالی نے سب سے پہلے آبزرویشنز دی کہ ہمیں اب تک ان ایف آئی آرز کی اور ان آرڈرز کی کاپیاں نہیں دی گئیں جن کے تحت یہ ملزمان فوجی عدالتوں کی تحویل میں دیے گئے ہیں۔ پھر جس کے بعد وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو اوریجنل فیصلہ تھا فوجی عدالتوں کے حوالے سے وہ 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ ایک حصہ آرمی ایکٹ کو کالعدم کرنے سے متعلق تھا اور دوسرا سویلینز کو جو ہے وہ ان کے ٹرائل کے حوالے سے تھا۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ پورا مقدمہ آئین کے آرٹیکل 8 کے گرد گھومتا ہے، جو شخص آرمی ڈسپلن میں نہیں اس کو کیسے اس ایکٹ کے تحت لا کر اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ محکمہ زراعت والے پر تو محکمہ زراعت کا قانون لگے گا، نہ کہ آرمی کے ڈسپلن کا۔ کیا غیر متعلقہ شخص کے خلاف آرٹیکل 8 کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے؟ خواجہ حارث نے کہا بالکل، مخصوص حالات میں سویلینز پر آرمی ایکٹ کا نفاذ ہوتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ 4 ججز نے دفعات کو کالعدم کیا ہے۔ ایف بی علی شیخ اور ایف بی علی کیس اور علی شیخ ریاض کیس میں بھی یہی اصول طے کیا گیا تھا۔ خواجہ حارث نے کہا کہ عدالت کے پاس آرمی ایکٹ کی دفعات کا کالعدم کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد خواجہ حارث نے مزید کہا کہ ملٹری ٹرائل میں بھی آرٹیکل 10A یعنی فیئر ٹرائل کا جو حق ہے وہ ملزمان کو دیا جاتا ہے۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ عدالتی فیصلے میں نقائص کی نشاندہی کریں۔ جسٹس مندوخیل نے کہا آئینی بینچ میں آئینی نکات کا ہم جائزہ لے سکتے ہیں، جس سے جسٹس محمد علی مظہر نے بھی اتفاق کیا۔ پھر نقائص کی نشاندہی کا ضروری ہے، یہ بھی جسٹس محمد علی مظہر نے کہا، جبکہ جسٹس مندوخیل نے انتہائی اہم آبزرویشن دیتے ہوئے کہا
کہ فوجی افسر کا اگر قتل ہو جائے تو اس کا مقدمہ کہاں چلے گا، جس پر عدالت کو بتایا گیا، خواجہ حارث کی جانب سے وزارت دفاع کے وکیل ہیں، کہ فوجی قتل ہونے پر اس کا مقدمہ عام عدالت میں چلے گا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ انسدادی دہشت گردی کے مقدمات بھی چلتے ہیں، اگر کوئی فوج پر حملہ کرے تو اس پر انسدادی دہشت گردی کی عدالتوں میں مقدمات چلتے ہیں۔ جس کے بعد جسٹس مندوخیل نے کہا کہ انہوں نے آرٹیکل 8 میں آرمی قوانین کا ذکر ہے، ڈسپلن کے حوالے سے ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ چھاونی کا تصور ہمارے دین میں یا ملک میں معاشرے میں حضرت عمر کی جانب سے دیا گیا تھا، سخت ڈسپلن کی وجہ سے ہی حضرت عمر نے آرمی کو سویلین سے الگ کر دیا تھا۔ پھر یہ بھی کہا کہ ہمارے پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہ فوج کا ڈسپلن آج بھی قائم ہے اور اللہ اس ڈسپلن کو قائم رکھے۔ ظاہری بات ہے اگر فوج میں ڈسپلن نہیں رہے گا تو پھر اس کے بعد ملک کی فوج میں بغاوت ہوگی، اور بغاوت کے باعث فوج آپس میں لڑتی ہے جس سے ملک تباہ ہوتے ہیں۔ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن ڈسپلن برقرار رہنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا پرویز مشرف دور میں آرمی کے حوالے سے اتنے زیادہ تحفظات ہو گئے تھے کہ باقاعدہ انسٹرکشن جاری کی گئی تھی، ڈائریکشن جاری کی گئی تھی کہ کوئی بھی شخص فوج کا یونیفارم پہن کر باہر نہیں آئے گا۔ اپنے دفاتر جاتے ہوئے جو آرمی کے افسران تھے وہ فوج کا یونیفارم استعمال نہیں کرتے تھے، گھر کے کپڑوں میں اپنے آفس جاتے تھے، وہاں جا کر یونیفارم چینج کرتے تھے۔ اتنی خراب صورتحال تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری فوج میں الحمدللہ اس دور میں بھی ڈسپلن رہا اور آج بھی ڈسپلن برقرار ہے، اور یہ ڈسپلن کی وجہ سے ہی آج تک جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فوج بھی برقرار ہے اور ملک بھی برقرار ہے۔ یہ میں نے کہا، یہ جج صاحب نے نہیں کہا۔ جج صاحب کا تو یہاں تک ہی کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ فوج کا ڈسپلن برقرار رہے۔ جس کے بعد عدالت نے 9 اور 10 مئی کے حوالے سے FIRs اور دیگر جو دستاویزات تھیں وہ طلب کرتے ہوئے اس مقدمے کی مزید سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ ناظرین، آج کے اس ولاگ میں اتنا ہی۔ ولاگ کیسا لگا مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔